الحمد لله رب العالمين اللهم صل على محمد وعلى آل محمد اللهم إني أسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. اصحاب الصفہ عالم کورس عربی بول چال. عربی بول چال میں آج ہم انشاءاللہ شروعات کریں گے. دیکھیے، عربی میں اگر ہمیں کوئی چیز کی طرف اشارہ اگر کرنا ہے، جیسے ہم اردو میں بھی کہتے ہیں اشارے کے ساتھ یہ اور وہ، تو عربی میں بھی ویسے الفاظ ہیں جو آج آپ کو عربی بول چال میں اس کی پریکٹس انشاءاللہ آپ کو کرائی جائے گی. دیکھیے، ہاذا اور ہاذہی، یہ دونوں میں فرق دیکھیے. ہاذا ہاذہی صرف ہا ہے، تو یہ اگر کوئی قریب کی چیز بتانا ہے عربی میں تو ہاذا اور ہاذہی کا استعمال ہوتا. اب ہاذا کا استعمال کس کے لیے ہوتا اور ہاذہی کا استعمال کس کے لیے ہوتا؟ ہاذا کا استعمال مذکر یعنی میل چیز کے لیے ہوتا، جو مذکر ہے، میل ہے. جیسے دیکھیے ولدن میل ہے، اس کو مذکر کہتے ہیں. تو ہاذا یہ میل کے لیے استعمال ہوتا. ولدن، ہاذا یہ ولدن لڑکا ہے. اب دیکھیے یہ ہاذا یہ ہاذہی، دونوں میں صرف ہا اور الف کا فرق ہے. یہ ہاذہی فیمیل کے لیے استعمال ہوتا، مؤنث کہتے ہیں اس کو عربی میں اور اردو میں بھی. مؤنث یعنی فیمیل، جیسے بنتن ہے، اگر لیڈیز ہے، عورت ہے، یا فیمیل کوئی بھی چیز ہے، چاہے انسان ہو چاہے کوئی چیز کا نام ہو، اگر فیمیل نام ہے تو ہاذہی. اگر ہم کو قریب اشارہ کرنا ہے، کوئی بھی چیز ہمارے قریب ہے، جیسے لڑکا ہے قریب میں، تو اس کو بولنا ہاذا ولدن. آگے انشاءاللہ یہ ہاذا ہاذہی کی پریکٹس آپ کو دوسرے الفاظ کے ساتھ بھی ہم کرائیں گے. ہاذا میل کے لیے بولیں گے مذکر، ہاذہی فیمیل یعنی مؤنث. اشارے کے لیے ہے یہ دو، قریب کا اشارہ. اب جب قریب کا اشارہ ہے تو دور کا بھی اشارہ عربی میں ہے. تو دور کے اشارے کے لیے دیکھیے ذالک اور تلک. اب ذالک اگر ہم کو دور کوئی چیز ہے بولنا ہے ذالک، تو میل کے لیے آتا. جیسے دیکھیے ولدن ہے، میل ہے. ذالک یہ میل کے لیے استعمال ہوتا. اگر دور کی چیز کو بتا کے بولنا ہے، دور کی چیز کو اگر بتا کر کہنا ہے وہ، تو ذالک کا میننگ ہے ذالک وہ. ولدن لڑکا ہے. اب یہ ولدن لڑکا میل ہے، اسی لیے ذالک آئے گا. اب یہ ولد کی جگہ اگر بنت ہے، فیمیل ہے، تو آپ ذالک استعمال نہیں کریں گے، تلک بولیں گے. کیا کہیں گے؟ تلک بنتن، وہ لڑکی ہے. یہ تلک بھی وہ اگر دور ہے، آپ کو کوئی چیز دور ہے اور اشارہ کر کے بولنا ہے کہ وہ لڑکی ہے، تلک بنتن. تو اس کو اچھا سمجھ جائیے، عربی کے اندر اگر اشارہ کرنا ہے تو دو اشارے، ایک قریب رہتا جو ہاذا ہاذہی، یہ دونوں استعمال ہوتے. یہ ہاذا اور ہاذہی یہ قریب کے لیے استعمال ہوتے. ہاذا اور ہاذہی قریب کے لیے، ہاذا میل کے لیے اور ہاذہی فیمیل کے لیے. اگر دور کا اشارہ ہے تو ذالک اور تلک، ذالک اور تلک، ذالک اور تلک. اب ذالک میل کے لیے، تلک فیمیل کے لیے. اگر دور کا اشارہ ہے، ذالک اور تلک وہ کا ترجمہ آتا وہ لڑکا ہے، تلک وہ بنتن لڑکی ہے. تو چار چیزیں پڑھ رہے ہیں، اچھا یاد رکھیے. ہاذا اور ہاذہی، قریب اگر کوئی چیز ہے اشارہ کرنا ہے تو ہاذا ہاذہی. ہاذا میل کے لیے، ہاذہی فیمیل کے لیے. اب ذالک اور تلک دور کا اشارہ کرنے کے لیے، ذالک میل یعنی آدمی کے لیے، ولدن مذکر کے لیے، تلک مؤنث کے لیے، بنتن. تو یہ چار چیزوں کی اب ہم آگے پریکٹس کر رہے ہیں. دیکھیے اس میں آپ کو لفظوں کے معنی بھی یاد ہوں گے. دیکھیے ہاذا یہ اور ہاذہی بھی، یہ دونوں کا بھی معنی ایک ہی ہے. قریب کوئی چیز ہے اشارہ کر کے بولنا ہے تو ہاذا استعمال کریں گے یا ہاذہی استعمال کریں گے. لیکن دونوں میں فرق کیا ہے؟ ہاذا مذکر یعنی میل چیز کے لیے بولیں گے، چاہے دیکھیے ولدن لڑکا ہو، یا بابن دروازہ، یہ بھی میل ہے لفظ عربی کا، مذکر ہے انہیں.
تو دیکھو ہاذا یہ بابن دروازہ ہے، ہاذا تفاحن، تفاحن کہتے ہیں سیب کو، یہ سیب ہے، ہاذا تفاحن یہ سیب ہے۔ اب دیکھیے ہاذہ یہ فیمیل کے لیے ہے، یہ ہا کی نشانی فیمیل کی ہے، اور یہ دونوں بھی ہاذا اور ہاذہ قریب اگر کوئی چیز ہے اشارہ کرنا ہے تو بولیں گے ہاذہ بنتن، دیکھیے لڑکی فیمیل ہے۔ سیارتن بھی عربی میں فیمیل لفظ ہے، یہ کار ہے، ہاذہ سیارتن۔ آپ ہاذا سیارہ بولیں گے تو عرب لوگ بولیں گے ارے ان کو میل اور فیمیل عربی کا نہیں معلوم ہے، لہٰذا آپ سب لوگ گلف میں رہنے والے آہستہ آہستہ عربی بول چال میں تھوڑا سا پرفیکشن لائیں تاکہ آپ کی عزت میں، آپ کے مرتبے میں ان لوگوں کے نزدیک اضافہ ہو۔ ہاذہ سیارتن یہ کار ہے، سیارہ فیمیل ہے، اسی لیے اشارہ بھی ہاذا ہاذہ قریب کا اشارہ ہے، یاد رکھیے ہاذا ہاذہ قریب اگر کوئی چیز اشارہ کرنا ہے، سیارتن یہ کار ہے، فاکہتن میوے کو کہتے ہیں، دیکھو یہ بھی فیمیل ہے، فیمیل کی نشانی کیا ہے اس میں؟ تا، گول تا، یہ بھی گول تا سیم ہے، یہ تا لکھنے کے انداز میں الگ الگ ہے، تو یہ گول تا جو ہے سیارتن فاکہتن فیمیل ہے، بنتن یہ پورے فیمیل ہے، ٹھیک ہے؟ تو ہاذہ فاکہتن یہ میوہ ہے، تو ہاذا اور ہاذہ میل اور فیمیل کے لیے، مذکر اور مؤنث کے لیے اور قریب کے لیے۔ اچھا اب آئیے ذالک اور تلک، یہی پڑھے تھے نا ہم لوگ، ذالک اور تلک، دیکھو ذالک وہ ولدن لڑکا ہے، تو یہ ذالک مذکر یعنی میل کے لیے بولا جائے گا، میل کے لیے یہ بولا جائے گا، ٹھیک ہے؟ ذالک ولدن وہ لڑکا ہے، ذالک رجل وہ آدمی ہے تو یہ بھی میل ہے، ذالک مفتاح وہ کنجی ہے، چابی ہے، ذالک مفتاح تو ولدن بھی میل ہے مذکر ہے، رجل بھی میل ہے مذکر ہے، مفتاح بھی میل ہے اور مذکر ہے، تو یہ ذالک۔ اب یہ ذالک اور تلک قریب کا اشارہ ہے یا دور کا؟ دور کا، کیوں؟ قریب کا تو ہم ہاذا اور ہاذہ پڑھ لیے اوپر، یہ ذالک اور تلک دور کوئی چیز ہے اشارہ کر کے بولنا ہے، تو ذالک اور تلک دونوں بھی استعمال کریں گے۔ بھائی یہ ذالک اور تلک دو لفظ کیوں؟ ایک ہی رہتا تو ٹینشن ختم ہو جاتی، نہیں، ایک آدمی کو بولنے کے لیے، ایک عورت کو بولنے کے لیے، اور ایک میل یعنی آدمی، مطلب آدمی ہونا ضروری نہیں ہے، لفظ عربی آدمی کے جیسا رہے گا، میل رہے گا، ولدن لڑکا، مفتاح کنجی، چابی، یہ میل لفظ ہے عربی کا، مذکر ہے۔ تلکا فیمیل کے لیے، تلکا بنتن وہ لڑکی ہے، تلکا امراتن وہ عورت ہے، یہ دیکھیے شاحنتن گاڑی کو کہتے ہیں، اس کے لیے بھی تلکا آئے گا، شاحنتن بڑی ٹرالا، کیا بولتے ٹریلا جو تھرڈ ٹریک پہ چلنا رہتا نا روڈ پہ، سیکنڈ فرسٹ پہ آ گئے تو پھر مخالفہ پڑ جاتا، مخالفہ بولے تو چالن بولتے اس کو، تلکا شاحنتن وہ جو ہے بڑی لیلن ٹائپ کی گاڑی ہے، سمجھی، شاحنتن۔ تو یہ ذالک اور تلکا دور کا اشارہ کرنے کے لیے ہے۔ اب پھر ہاذا کی پریکٹس، ہاذا جمل یہ اونٹ ہے، جی دیکھیے ہاذا یہ جمل اونٹ ہے، ہاذا قفل یہ قفل ہے، ہاذا عصفور یہ جو ہے چڑیا ہے، عصفور تو جمل اونٹ، قفل قفل، عصفور چڑیا، یہ تینوں کے لیے ہم ہاذا استعمال کریں، تو ہاذا اور ہاذہ قریب کی چیز کا اشارہ کرنے کے لیے ہے، ہاذا اور ہاذہ قریب کی چیز کا اشارہ کرنے کے لیے ہے۔ دیکھو ہاذا مذکر کے لیے، جمل میل لفظ ہے عربی کا، مذکر ہے، قفل بھی میل یعنی مذکر لفظ ہے، عصفور یہ بھی میل مذکر لفظ ہے، تو ہاذا یہ چڑیا ہے، عصفور، ہاذہ دیکھو یہ فیمیل کے لیے ہے، اگر کوئی چیز مؤنث ہے یعنی لیڈیز، عورت کے جیسا، چاہے انسان ہو یا غیر انسانی چیز ہو، اگر فیمیل ہے وہ تو اس کو ہاذہ بولیں گے۔ اب یہ ہاذا اور ہاذہ دور کا اشارہ ہے یا قریب کا؟ جلدی بولیے، دور کا نہیں، قریب کا۔ ہاذا اور ہاذہ اگر کوئی چیز قریب ہے آپ کی اور اگر اشارہ کر کے بولنا ہے تو آپ ہاذا میل کے لیے یعنی آدمی مذکر کے لیے استعمال کریں گے، ہاذہ فیمیل کے لیے۔ اچھا تو ہاذہ دواتن وہ دوا، یہ دوا ہے، دوات ہے یعنی سیاہی کو بولتے، دواتن سیاہی، ہاذہ دواتن۔ اب ہاذہ
سبورتن یہ بورڈ ہے. جب آپ بات کرتے ہیں لوگوں کے ساتھ تو آپ میل اور فیمیل کا خیال کیجئے, ضرور سکھا کیجئے کہ بھئی یہ میل ہے کیا لفظ یا فیمیل ہے. اگر میل ہے تو میں ہاذا کہوں گا, فیمیل ہے تو ہاذی کہوں گا, ایسا قریب کے اشارے کے لیے. سبورتن بلیک بورڈ کو, ہذہ سبورتن, ہذہ یہ سبورتن بلیک بورڈ ہے. اس کے بعد کراستن کاپی, کاپی کو بولتے کاپی جو لکھنے سے تھے نا اسٹیشنری سے لاؤ بولتے کفیل. ہذہ کراستن, بچوں کے پاس اسکول جاتے ہیں نا تو کاپی رہتی ہے ان کے پاس, اس کو کراستن بولتے کاپی. تو ہذہ دیکھو یہ فیمیل کے لیے ہے, اگر قریب اشارہ کرنا ہے تو قریب, دور نہیں. کراستن کاپی. اب دیکھیے ذالک قطار, ذالک بھی اشارہ ہے لیکن قریب کا ہے یا دور کا ہے؟ ذالک اور تلک بتائیے, دور کے لیے آتا یا قریب کے لیے آتا؟ ذالک اور تلک قریب کے لیے آتا یا دور کے لیے آتا؟ ھذا ھذہ قریب کا ہے, تو ذالک اور تلک دور کے لیے, تو دور کے لیے آتا مذکر کے لیے, اور تلک فیمیل کے لیے آتا یعنی مؤنث کے لیے. یس ذالک قطار, قطار ٹرین, نئی نئی ٹرین آ گئی سعودیہ میں, گلف میں آئیں گی, نام یاد رکھیے, قطار ٹرین, تو میل لفظ ہے وہ. ذالک قطار وہ جو ہے وہ ٹرین ہے. جبل پہاڑ بھی دور رہتا اسی لیے ہم ذالک بولیں گے. وہ جب مدینہ گئے تو دیکھتے ہوں گے جبل احد, ذالک جبل وہ جو ہے پہاڑ ہے. ذالک میدان, جنگ احد کا میدان بھی آپ دیکھے ہوں گے. جو لوگ نہ دیکھے نہ گئے ہوں اللہ تعالیٰ انہیں بھی جو ہے عمرے کی توفیق عطا فرمائے. ذالک میدان وہ میدان ہے. تلک اب یہ بھی اشارہ ہے دور کے لیے لیکن فیمیل کے لیے, مؤنث کے لیے. تلک تلک محفظتن یہ محفظہ ہے, یہ پاکٹ کو کہتے ہیں, پاکٹ جو آپ جیب میں رکھتے ہیں نا وہ, یا بیگ کو بھی کہتے ہیں. محفظتن تلک وہ, تو تلک اور ذالک کا ترجمہ وہ ہے, لیکن ذالک میل چیز کے لیے استعمال کریں گے مذکر کے لیے, تلک فیمیل کے لیے یعنی مؤنث کے لیے استعمال کریں گے. تلک محفظتن وہ پاکٹ ہے آپ کی یا جو ہے بیگ ہے. تلک نافذتن کھڑکی, جو گھروں میں کھڑکی رہتی, کنڈیشن رہا تو کبھی کھلتی نہیں, اس کو بس صاف کرتے رہنا پڑتا بار بار خالی. تلک محفظتن وہ نافذتن وہ کھڑکی ہے. اس کے بعد تلک ستارتن پردے کو کہتے ہیں, ستارہ. دیکھو یہ ستارتن میں تا فیمیل مؤنث کی نشانی ہے, نافذتن میں تا فیمیل مؤنث کی نشانی ہے, محفظتن میں تا مؤنث فیمیل کی نشانی, اسی لیے تلک وہ اشارہ کر رہے ہیں ہم دور کے لیے. تلک ذالک میں بھی اشارہ کر رہے دور کے لیے, لیکن ذالک میل کے لیے ہے اور تلک فیمیل کے لیے ہے. براہ کرم ہمارے اسلامک سبجیکٹ سارے واٹس ایپ پر آتے رہیں گے, آپ لوگ دوسروں تک ضرور بضرور پہنچاتے رہیے. اور فیس بار بار نہیں بولیں گے. چلیے ھذا مرسام, ھذا دیکھو یہ اشارہ ہے, ھذہ بھی یہ اشارہ ہے. دور قریب کا یا دور کا بولیے؟ قریب کا. ھذا میل کے لیے اور ھذہ فیمیل کے لیے. ھذا مرسام یہ جو ہے کیا کہتے ہیں اس کو, ڈیزائن کلر اتارنے والی چیز ہے مرسام جی. اس کے بعد یہ پینسل ہے یعنی ڈیزائن اتارنے کے لیے جو رہتا وہ چیز ہے مرسام. ھذا قلم یہ قلم ہے. ھذا حمار یہ گدھا ہے. تو یہ ھذا میل کے لیے استعمال ہوا, مرسام میں بھی, قلم میں بھی, اور حمار میں بھی. قلم قلم, حمار گدھا, مرسام پینسل, سمجھے پینسل جی. ھذہ یہ فیمیل کے لیے اشارہ, قریب کے لیے یا دور کے لیے؟ قریب کے لیے. ھذہ بنت یہ لڑکی ہے. ھذہ سیارۃ یہ کار ہے, اور ھذہ فاکہۃ اب دیکھیں میوہ ہے. فاکہہ کے معنی میوہ. ذالک قمیص دور کا اشارہ میل کے لیے, وہ قمیص ہے. ذالک مندیل وہ جو ہے مندیل ہے, کرچیف جو ہاتھ میں آپ پوچھتے. ذالک رأس وہ سر ہے. یہ ذالک دور کا اشارہ. پھر تلک سجادۃ دیکھیے یہ بھی تل کا اشارہ ہے دور کے لیے مگر فیمیل کے لیے, مؤنث کے لیے. تلک سجادۃ وہ جو ہے جانماز ہے. تلک مروحۃ مروحہ کہتے ہیں پنکھے کو. دیکھو فیمیل کی نشانی تا ہے, سجادۃ میں بھی فیمیل کی نشانی تا ہے. حافلۃ بس کو کہتے ہیں, عمرے کے لیے جاتے ہیں نا آپ مدینہ یا مکہ. تلک وہ, تو تل کا بھی اشارہ ہے لیکن فیمیل کے لیے. تلک الرسل یا تلک امۃ, قرآن میں آئے دیکھ تلک امۃ
قد خلت لها ما کسبت ولکم ما کسبتم. تلک فیمیل کے لیے، حافلۃ بس، وہ بس ہے. هذا قلب، یہ دل ہے. هذا کرسی، یہ کرسی ہے. هذا سریر، یہ پلنگ ہے. سریر، سریر پلنگ کو کہتے ہیں. قلب دل. سجادۃ جانماز. مروحۃ فین پنکھا. حافلۃ بس. اس کے بعد دیکھیے ہذہ بھی اشارہ ہے فیمیل کے لیے. قریب کا یا دور کا؟ قریب کا. ہذا اور ہذہ قریب کا ہے، ٹھیک ہے. ہذا اور ہذہ قریب کا ہے. ہذہ ملعقۃ، یہ چمچہ ہے. ہذہ غلایۃ، یہ جو ہے کیتلی ہے جو گھاوا ڈال کے بار بار پیتے رہتے نا. ہذہ سلۃ، یہ جو ہے بٹی ہے. اس کے بعد ذالک اور تلکا بچا ہوا ہے. ذالک اور تلکا بچا ہوا ہے. ذالک وہ اشارہ ہے دور کے لیے. تلکا یہ بھی وہ اشارہ ہے دور کے لیے. تلکا بھی اشارہ ہے اور ذالک بھی دور کا اشارہ، لیکن دونوں میں فرق. ذالک میل مذکر کے لیے اور تلکا مؤنث کے لیے. ذالک بیت، وہ گھر ہے. ذالک شارع، وہ روڈ ہے. ذالک مدخل، مدخل کہتے ہیں داخل ہونے کی جگہ کو. انٹرنس، انٹرنس آفس کا ہو یا مسجد کا ہو یا جو ہے اسکول کا ہو، گھر کا ہو یا جو ہے کوئی بھی جگہ کا. ذالک مدخل، انٹرنس کو کہتے ہیں مدخل. تلک نملۃ، وہ چمٹی ہے. طائرۃ، تلک طائرۃ، وہ پلین ہے. دیکھو پلین بھی تا آنے کی وجہ سے مؤنث ہے. نملۃ بھی تا آنے کی وجہ سے مؤنث ہے. نحلۃ، شہد کی مکھی، جو کبھی کبھی آپ کو شہد کاٹنے کا اتفاق ہوا ہو. تلک وہ نحلۃ، شہد کی مکھی ہے. شہد شفا ہے، آپ اپنے بیماریوں میں اس کا استعمال کیجئے، اللہ تعالیٰ اس میں شفا رکھے. الغرض یہ ہمارے عربی بول چال کی ابتدا ہے. اللہ نے چاہا تو ہم گلف میں رہنے والوں کے لیے مختلف طریقوں سے نہایت ہی بہترین انداز میں محنت کے ساتھ اچھے سے اچھے طریقے سے اچھی عربی سکھا کر ان کی زبان کو ڈیولپ کریں گے اور ان کے مقام کو، ان کے مرتبے کو اور ان کے کام کو ہم اور مزید آگے بڑھانے میں مددگار انشاءاللہ ثابت ہوں گے. تھوڑا سا ادب احترام والی پرفیکٹ اور صحیح زبان آپ تمام سیکھنے کی کوشش کیجئے. اپنے جاننے والوں کو ضرور یہ ہمارے فائلز آپ سینڈ کرتے رہیے. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اصحاب الصفہ عالم کورس، خواتین کے لیے اور لڑکیوں کے لیے، مرد حضرات کے لیے اور لڑکوں کے لیے، گھر بیٹھے ویڈیو فائلز کے ذریعے واٹس ایپ پر تعلیم کا بہترین موقع. 1 سال کے کورس کی تفصیل، نورانی قاعدہ مکمل 1 سال میں، عربی گرامر مکمل 1 سال میں انشاءاللہ، 100 احادیث لفظی ترجمہ و حفظ کے ساتھ مکمل 1 سال میں، 1 پارہ لفظی ترجمہ ناظرہ و حفظ کے ساتھ مکمل 1 سال میں انشاءاللہ. صبح و شام کے اذکار اور مختلف دعائیں ترجمہ اور حفظ کے ساتھ مکمل انشاءاللہ 1 سال میں. عربی بول چال 1 سال میں 3 بک مکمل کروائے جائیں گے. اپنے بچوں کے مستقبل کو روشن کیجئے. اس کورس میں جوائن ہونے کے لیے واٹس ایپ پر اس نمبر پر میسیج کریں 00918126126040. واٹس ایپ پر مکمل 1 سال کے کورس کی فیس انشاءاللہ صرف 1000 روپے ہوگی. اکاؤنٹ نمبر احمد بن محفوظ 008015566638 بینک ICICI حیدرآباد برانچ خیرتآباد. اس کی ماں باقی تفصیل. اس کے علاوہ منی آرڈر سے بھی آپ فیس بھیج سکتے ہیں. احمد بن محفوظ
18-10-444/B/7 بارکس حیدرآباد انڈیا پن 500005 فون نمبر 00918106126040 اس ایک سال کے مکمل کورس کے علاوہ ہمارے پاس مدینہ منورہ یونیورسٹی کا عالم کورس بھی پڑھایا جاتا ہے۔ اس کورس کے مزید تفصیلات کے لیے آپ اس نمبر پر میسیج کریں یا واٹس ایپ کے ذریعے یا فون کے ذریعے تفصیلات معلوم کریں۔ براہ کرم ہمارے اس اصحاب الصفہ عالم کورس میں شریک ہونے کے لیے واٹس ایپ پر میسیج کریں اور ہمارا نمبر اپنے فون میں ضرور سیو کریں تاکہ آپ کو ہمارے فائلز مل سکیں۔ یہ آپ کے لیے، آپ کے بچوں کے لیے، خواتین کے لیے، مرد و حضرات کے لیے علم دین حاصل کرنے کا بہترین موقع۔ واٹس ایپ پر ویڈیو فائلز کے ذریعے ہمارا نمبر ضرور سیو کریں۔ اگر آپ فون تبدیل کر دیے ہوں تو آپ اس میں بھی ہمارا نمبر ضرور سیو کریں، ورنہ ہماری فائلز آپ کو نہیں آ سکیں گی۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔